وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز محترم سامعین، 1 اگست بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 63 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات میں انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ہو چکا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو چکا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی ذریت کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان سارے انبیاء کے بعد اب باری آتی ہے ان کے جانشینوں کی، ان کی اولادوں کی۔ تو اللہ نے نبیوں کی اولادوں پر یا جانشینوں پر ایک تبصرہ کیا ہے بڑا کمال کا۔ فخلف من بعدہم، پس جانشین بنے ان کے بعد، یعنی ان نبیوں کے بعد۔ فخلف من بعدہم، جانشین بنے اس کے بعد خلفن، وہ نا خلف۔ خلف کہتے ہیں لام پر اگر زبر ہو تو اچھے جانشین کو، بہترین جانشین کو، اور خلف تو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ خلف اچھے جانشین کو، اور خلف برے کو۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد خلفن، کچھ نااہل ناخلف لوگ آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ناخلف کیوں ہوئے؟ تھے تو انبیاء کی اولاد۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ بولیے جی، نمازوں کو اضاعوا الصلاۃ، پہلا جرم تو یہ ہے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یا تو سرے سے نمازوں کا انکار کر دیا، یعنی مسلمان ہوئے ہی نہیں، تو ضائع ہو گئی نمازیں۔ آج اگر کوئی عملاً بھی ضائع کرتا ہے نماز، یعنی ایمان تو رکھتا ہے، عملاً نہیں پڑھتا، اضاعوا الصلاۃ، اس نے بھی نماز ضائع کر دی۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے بھی کفر ہی کیا۔ یہ دو مطلب ہو گئے۔ اضاعوا الصلاۃ کا ایک تیسرا مطلب ہے کہ وقت پر نہ پڑھنا۔ بولو جی، وقت پر نہ پڑھنا۔ یہ ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اضاعوا الصلاۃ کا تیسرا ترجمہ معنی بتا رہا ہوں کہ وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے، ٹال مٹول۔ اور بیویوں میں یہ بڑی مرد ہوتی ہے، ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں گی، عصر کو پھر اس کے آخری وقت میں پڑھیں گی، اور فضول بیٹھی رہے گی، کوئی یہ کام کر لیا وہ کر لیا، تو یہ بھی نماز ضائع کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور تیسرا اضاعوا الصلاۃ میں تیسرے وہ لوگ آ گئے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت کا خیال نہیں کرتے۔ بولو بھائی، جماعت کا خیال ہے؟ پھر جماعت میں ان کو پہلی رکعت کی لالچ نہیں ہے، پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کی لالچ نہیں ہے، اقامت کی لالچ نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کی لالچ نہیں ہے۔ یہ بھی اضاعوا الصلاۃ میں کہ اپنی نمازوں کا ثواب ضائع کر رہے ہیں، جماعت کے ثواب۔ تارک جماعت ملعون، یہ آپ کی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کا جو تارک ہے وہ لعنتی ہے۔ ابھی پڑھ بھی رہا ہے، لعنت بھی لے رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو کتنے بے وقوف نمازی ہیں جو صبح کی اور پتہ نہیں کون کون سی گھروں میں پڑھ رہے ہیں،
دکانوں میں پڑھ رہے ہیں، دفتروں میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب بھی ادا الصلاۃ میں شامل ہو گئے۔ اب کبھی کبھار کوئی مجبوری ہو، عذر ہو، جماعت رہ جائے تو وہ بھی قابل افسوس ہے۔ ادا الصلاۃ میں ایک طبقہ تو یہ بھی آ گیا۔ ایک اگلا طبقہ ہے جناب، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، مگر طہارت کا خیال ہے، وضو صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وضو میں ادھر ادھر کی گپیں ہانک رہے ہوں گے۔ اس نادان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری ساری عبادت کا جو دار و مدار ہے وہ اسی وضو اور طہارت پر ہے، مگر اس کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بھی ادا الصلاۃ میں شامل ہو گئے۔ دیکھو نا، اگر صحابہ کی ایڑی خشک رہ گئی تو میرے آقا فرما رہے ہیں ایڑیاں دھو لو، نہیں تو یہ ایڑی جہنم میں جائے گی، یہ ہڈی جڑی تھوڑی خشک رہ گئی ہے یہ جہنم میں جائے گی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ ادا الصلاۃ میں ایک اگلا طبقہ بھی ہے، وضو بھی صحیح کر لیا، جماعت کا خیال بھی کر لیا، مگر یہ سجدے اور رکوع کا خیال ہے نہیں کرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اب نماز کی چوری کیا ہے؟ رکوع صحیح نہ کرنا، سجدہ صحیح نہ کرنا، رکوع سے پورا کھڑا نہیں ہوا دھڑم نیچے، سجدے سے پورا اٹھا نہیں دھڑم نیچے۔ فرمایا جیسے مرغا دانہ چبھتا ہے ایسے تم ٹھونگے مارتے ہو سجدے اور رکوعوں پر۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ یہ سب ادا الصلاۃ میں آ گئے، نمازیں ضائع کرنے والے بن گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ پوچھا جی کیوں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا یا تو رکوع صحیح نہیں کرتا یا سجدہ صحیح نہیں کرتا، تو نماز تو ختم ہوگی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کو بلایا، فرمایا بھائی کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی تقریباً 60 سال سے، 50-60 سال سے۔ فرمایا تم 50-60 سال سے بے نمازی ہو، اگر ایسے ہی مر گئے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر مر گئے، دین فطرت سے ہٹ کر مرو گے۔ پھر اس کو طریقہ سمجھایا۔ حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، بخاری میں ہے، حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی نماز پڑھی کہ میں سرکار کی مجلس میں شامل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا اٹھو بھائی نماز پڑھو۔ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز اٹھ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ایسے کیا، آپ نے دوسری بار بھی یہی فرمایا۔ انہوں نے تیسری بار ایسے پڑھی، آپ نے تیسری بار پھر واپس بھیجا کہ اٹھ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے پوچھا جی میں کیسے پڑھوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا طریقہ بتایا کہ ٹھہر کے قوما، جلسہ، رکوع، سجدہ، اس کا خیال کرو، تشہد کا خیال کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ادا الصلاۃ میں ایک آخری طبقہ آتا ہے جو سارے کام ٹھیک کرتا ہے مگر اس نادان کو نماز ہی صحیح نہیں آتی۔ کوئی سیر ہلان تو آگے بھی کام کر لو، ان کو نماز صحیح نہیں آتی، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ کبھی سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی کہ کسی کو سنا لیں، چیک کرا لیں۔ دنیا کی ہر مشین کا فکر ہے، نماز کا فکر نہیں ہے۔ چنانچہ یہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ نماز ان کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ نماز کہتی ہے اللہ تجھے بھی ایسے ہی خراب کرے جیسے تو نے مجھے خراب کر دیا۔ التحیات للہ، اور میں نے 70% نمازیوں سے اتحیات نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات، شد ہے، زبر ہے، حاضر یا حج، التحیات للہ، اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ ہا اور ہا عربی جال کو نہیں پڑھتے صحیح طرح، ہا کو ہا نہیں پڑھتے، عین کو عین نہیں پڑھتے، یہ سب ادا الصلاۃ میں آ گئے جی۔ ان نبیوں کے جانشاں، ادا الصلاۃ سے یاد آیا، اہل حدیثوں کی ایک تفسیر ہے احسن التفاسیر، ابھی پڑھ کے آیا ہوں، انہوں نے ادا الصلاۃ کی شرح میں کمال کا ایک جملہ لکھا ہے، کیونکہ بھابی آج کل یزید کے بڑے محتی ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناخلف لوگ 60 ہجری میں آئیں گے، 60 ہجری سے پناہ مانگی، اور وہ یزید کا دور تھا، یزید 60 ہجری میں حکمران بنا،
اور اس نے نمازوں کو ضائع کیا، شراب کا وہ عادی تھا اور خواتین کا بڑا ٹھرکی تھا. یہ اہل حدیث لکھ رہے ہیں. خیر، دوسرا ان کا جرم واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات نفسانی کی. جو من میں آیا کر لیا، جو من میں آیا کر لیا. وہ جی میرا دل نہیں مانتا جی. اب بعضوں کو پوچھو بھائی یہاں نماز نہیں پڑھ، دل نہیں مانتا جی. اور بھائی اس مسجد میں جمعہ نہیں، دل نہیں مانتا. وہ یار تیرے دل کی اوقات کیا ہے کہ تیرا دل اتنے بڑے بڑے مسئلوں پہ چھا گیا ہے؟ جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے وہاں دل ول کی کوئی اوقات ہے؟ دل کو سنبھال کے رکھو، اس کو اس کی اوقات میں رکھو. وگرنہ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے محبوب اس شخص کو دیکھیے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. فہون متبعن، فرمایا خواہشوں کی پیروی کرنا میری امت کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا. تو یہ جناب دوسرا. فسوف یلقون غیا، سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے. غیا، غیا کہتے ہیں کہ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنمی بھی پناہ مانگتے ہیں. اس میں ان کو پھینکا جائے گا. یعنی ایسی وادی ہے جہنم کی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اس میں ان کو پھینکا جائے گا، نماز ضائع کرنے والوں کو اور اپنی خواہشات کی پیروی کر. اب دیکھو جی باپ دادا تو بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے ولایت میں کوئی شک نہیں. پورے علاقے میں انہوں نے دین پھیلایا، سینکڑوں لوگوں کو کلمے پڑھائے. مگر آج ان پیروں کی اولادوں کو دیکھ لو، بڑے بڑے مچھل بنے پھرتے ہیں، داڑیاں اتنی مونچھیں اتنی. صاحبزادہ صاحب آ گئے بھائی. کوئی صاحبزادے کو اپنے باپ کی شرم نہیں ہے، اپنے دادے کی شرم نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے کیا وقت گزارا تھا. نمازیں ضائع کر رہے ہیں، کتے انہوں نے پال رکھے ہیں، ریچھ انہوں نے پال رکھے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب نے بندر پال رکھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پتہ نہیں یہ گدی نشین ہے کہ گدی نشین ہے. بہرحال اب ان سب کا حل کیا ہے؟ تو الا من تاب، فرمایا ہاں جو توبہ کر لے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وآمن، ایمان لے آئے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے. فاولئک يدخلون الجنۃ، اللہ فرماتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو جائیں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التی، ہاں سدا بہار جنت. وعد الرحمن، جن کا وعدہ خدا الرحمن نے کیا ہے. عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کر رکھا ہے. بولیے اپنے بندوں سے غیب میں. وہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے غیب سے وعدہ کر رکھا ہے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، میں ان کو جنت عطا کروں گا. انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. مأتیا، یہ اس وعدے تک پہنچ کر رہیں گے. ان کو کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جس کو بھی ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی، عملوں سے نہیں ملے گی. صحابہ کہنے لگے آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہوا ہے، مجھے اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت تو چونکہ عمل سے ملنی نہیں، لہذا عمل نہ کریں. یہ ہے وہ بے وقوفی جو بڑے بڑے جاہلوں کو شیطان نے سمجھا رکھی ہے کہ جنت تو رب کی رحمت سے ملنی ہے. بھائی بے شک رب کی رحمت سے ملنی ہے، پر اس کا سبب عمل ہے. بولو سبب کون سا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ کدے تو بول پیا کرو بادشاہ. او بھائی شفا کون دیتا ہے؟ پر سبب کیا ہے؟ دوا دارو. ٹھیک ہے جی. پیاس کون بجھاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بھوک کون مٹاتا ہے؟ سبب روٹی ہے. رزق اللہ دینے والا ہے، سبب ہے کمائی کرو. چنانچہ رزق حلال کمانا بھی تو فرض ہے نا. اسی وجہ سے فرض ہے کہ روزی اللہ دے گا، پر کو ہاتھ پیر تو مار. پر ادھر سارا عقل چلتی ہے
اور جب کوئی کہنا نماز پڑھو جی نماز نال جنت لبنی ہے، اللہ نے رحمت نال دینی ہے، تو میں کیا اور رحمت جیڑی ہے وہ نماز چھڑ کے لبنی ہے کہ پڑھ کے ملنی ہے؟ پڑھ کے ملنی ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغو بات بجز سلامت رہو کی دعا اور صدا، یعنی جنت میں فضول گپ شپ نہیں ہوگی۔ بولو فضول گپ شپ، پاکستان کی سیاست ویاست کا کوئی چکر نہیں ہوگا کہ میرے جیسا مولوی بات کرے تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سیاست کر رہے ہیں، مولوی صاحب مسجد میں سیاست کر رہے ہیں، وہاں ایسی فضول باتیں ہیں۔ ہم مولوی تو دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاست کی کر رہا ہے، قرآن پہ ہاتھ ہے دین کی کر رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی ووٹ شوٹ ڈالا ہے، اس چکر میں نہیں پڑے۔ پر پھر بھی لوگ ہیں کہ چلتی ہیں زبانیں منہ میں ہیں، اور مولوی کے بارے میں ویسے بھی بے لگام چلتی ہیں، تو کہہ دیتے ہیں جی سیاست کرتا ہے مسجد میں۔ سیاست نبیوں کا کام ہے، تو نبیوں کا کام بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات ہے۔ بہرحال جنت میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، ہاں وہاں تو سلام ہی سلام ہوگا جی۔ سورہ واقعہ میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور انہیں ان کا رزق ملے گا وہاں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح بھی اور شام بھی۔ تو روٹی جنت کتنے ٹائم ملنی ہے یار؟ بولو تو صحیح۔ آپ ہے چار چار کھان والے، تین تین ٹائم کھان والے، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح کھانا ملے گا اور یعنی جب چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ پر جنت کا آفیشیل ٹائم صبح شام ہی ہے۔ اے دوپہر والا کام آپ ہی شروع کیتا ہے۔ مدینہ میں ایک حکیم صاحب آ گئے، مہینہ رہے اور چکیا تھیلا ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایتھے کوئی دوپہر دی روٹی کھائے گا تو بیمار ہوئے گا، یہ کھاتے ہی نہیں، اور جہاں دوپہر کی روٹی کوئی نہ کھائے وہاں حکیم کا کوئی کام، وہ ڈاکٹر کا کیا کام ہے وہاں؟ کمال ہے جی، 3 پراٹھے صبح، 3 دوپہر، 3 شام، ہیں کٹے جی نہیں خوراک ہے۔ پھر کہتا پتہ نہیں کی ہو گیا، میدا خراب ہو رہے، تو تیرا میدا مہنگائی نال خراب نہیں ہویا، کھا کھا کے خراب ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ صبح و شام وہاں نہیں ہوگا جنت میں، یاد رکھے، کوئی سورج نہیں ہوگا، دوپہر نہیں ہوگا، بس ایک کیفیت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے صبح بھی ملے گا اور شام بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ ہے وہ جنت، نورث من عبادنا، جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے، من کان تقیا، صرف اس کو جو متقی ہوگا، جو گناہوں سے بچتا ہوگا، ان کو اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور ہر برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔